ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال جل سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا حضرات محترم گرامی قدر سامعین واجب الاحترام معزز بزرگوں دوستوں اور بھائیوں پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مبارک سنہری سیرت طیبہ کے واقعات سلسلہ وار آپ حضرات کے گوش گزار کیے جا رہے ہیں اس دعا تمنا اور التجا کے ساتھ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو سب کو اپنے حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی حقیقی محبت نصیب فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے من احب سنتی فقد احبنی جس نے میری سنت سے پیار کیا
حقیقت میں اس نے مجھ سے پیار کیا۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے میری سنت سے پیار کر کے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین سے دعا بھی ہے اور ہم نیت اور ارادہ بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب کی رفاقت جنت میں بھی نصیب فرما دے۔ یا رب کریم، شان کریمی کا واسطہ ہو جنت میں بھی نصیب رفاقت حضور کی۔ میرے محترم دوستو، سلسلہ سیرت کا سفر کرتے ہوئے ہم لوگ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شام کی طرف پہلے سفر سے جب آپ کی واپسی ہو گئی، راستے میں ہی ایک راہب نے، بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب سے کہہ کر آپ کو واپس بھجوا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت کچھ 14 اور 15 سال کے قریب تھی۔ یہاں اس وقت رجب کے مہینے میں مکہ مکرمہ کے چند قبائل کی ایک جنگ ہوئی جس کو سیرت نگاروں نے حرب الفجار کا نام دیا ہے۔ حرب الفجار، گناہ گاروں کی جنگ۔ اس کو حرب الفجار اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں تو 4 مہینے محترم ہیں ہی، زمانہ جاہلیت میں بھی عربوں کے ہاں 4 مہینے محترم اور مقدس سمجھے جاتے تھے، اور ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑا، چوری ڈکیتی، ان سب کاموں کو وہ لوگ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ان میں ایک مہینہ رجب ہے اور 3 مہینے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ 4 مہینے اسلام میں بھی محترم ہیں، اسلام سے پہلے بھی عرب کے معاشرے میں ان کا احترام کیا جاتا تھا، لیکن اس وقت رجب کے محترم مہینوں کا ان قبائل نے کوئی خیال نہیں کیا اور آپس میں لڑ پڑے، اس لیے اس کو حرب الفجار کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالانکہ آپ جنگ کی عمر کو پہنچ چکے تھے، عربوں کے 12-13 سال کے بچے جنگجو ہو جاتے تھے، جنگوں میں شامل کر دیے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر اس لڑائی میں شریک نہیں ہوئے، البتہ آپ کے چچے چونکہ اس لڑائی میں شریک تھے تو آپ بھی ان کے ساتھ گئے ضرور تھے، لیکن آپ نے اس لڑائی میں باقاعدہ کوئی حصہ نہیں لیا۔ یہ اس وقت ہوئی جنگ جب آپ کی عمر مبارک کوئی 14-15 سال کے قریب تھی۔ اس کے بعد، اس جنگ کے بعد عربوں کے ہاں ایک تحریک چلی جس کے نتیجے میں ایک معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کو کہا جاتا ہے حلف الفضول۔ ایک ایسا معاہدہ تھا جس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام اور بعثت کے بعد مدینہ منورہ میں آپ نے صحابہ کے سامنے اس معاہدے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آج بھی اگر مجھے ایسے کسی معاہدے کی طرف بلایا جائے تو مجھے یہ معاہدہ بہت پسند ہے، حتیٰ کہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ پسند ہے۔ میں آج بھی ایسے معاہدے میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ یہ معاہدہ تھا امن کا،
یہ معاہدہ تھا صلح کا، یہ معاہدہ تھا مظلوم کی حمایت کا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس معاہدے کے محرک، اس کو تحریک دینے والے اور اس کو اٹھانے والے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر ابن عبد المطلب تھے۔ انہوں نے اس کی تحریک چلائی تھی، اور اس معاہدے میں جو مرکزی کردار ادا کیا تھا وہ 3 ایسے بندوں نے ادا کیا، جن میں سے 2 کا نام فضل تھا، 1 کا نام فضیل تھا۔ گویا تینوں کا نام ہی فضل کے مادے سے تھا، اس لیے اس معاہدے کو کہا جاتا ہے حلف الفضول، یعنی ایسا معاہدہ جس کے مین کردار اور اس کے جو ہے وہ کرتا دھرتا وہ لوگ تھے جن کا نام فضل یا فضیل تھا۔ اس معاہدے کے لیے عرب کے لوگ اکٹھے ہوئے عبداللہ ابن جدعان کے مکان میں۔ یہ ایک صاحب تھے جو بڑے سخی انسان تھے، بڑے مہمان نواز تھے، ہر ایک کو کھانا کھلاتے، دسترخوان ان کا بڑا وسیع تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس ٹب کے اندر لگن اور بہت بڑے پیالے اور دیگ کے اندر جس میں ان کے کھانے پکتے تھے، یوں کہہ لیں کہ ایک بڑے کڑائی کے اندر، وہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے نیچے ایک بندہ آرام سے سایہ بھی حاصل کر سکتا، بارش سے بھی بچ سکتا تھا، اتنا بڑا وہ کڑایا ہوتا تھا۔ عبداللہ ابن جدعان رشتے میں حضرت سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ ایک موقع پہ انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا چچا زاد بھائی عبداللہ ابن جدعان بڑا سخی انسان تھا، مہمان نواز تھا، لوگوں کو کھانے کھلایا کرتا تھا، تو کیا اس کی یہ نیکی اس کے کام آئے گی؟ اس کی یہ نیکی، سخاوت، مہمان نوازی، کھانے کھلانا، کیا اس کے کسی کام آئے گی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے زندگی میں کبھی یہ جملہ نہیں کہا، رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ میری غلطیوں کو قیامت کے دن معاف کر دینا۔ یہ جملہ اس نے کبھی نہیں کہا تھا۔ مقصد کیا ہے کہ اس کا آخرت پہ یقین نہیں تھا، وہ ایمان والا نہیں تھا، لہذا اس کی اس نیکی کا یہ فائدہ، یہ صلہ تو اس کو مل گیا کہ اچھی شہرت مل گئی، لیکن آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت کے تمام تر اعمال کا فائدہ ایمان کی بدولت ہے۔ ایمان ہوگا تو آخرت میں اچھے کام آئیں گے، ایمان نہیں ہوگا تو جو اچھے کام کیے ان کا صلہ دنیا میں تو مل جائے گا، آخرت میں نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ایمان بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں نعمت ایمان سے نوازا ہے، کہو الحمدللہ۔ اللہ ہمیں اسی نعمت ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ تو بہرحال اس عبداللہ ابن جدعان کے مکان کے اندر یہ حضرات اکٹھے ہوئے، اور سارے عرب کے قبائل نے مل کر یہ بات طے کی کہ آج کے بعد ہم اپنے اندر سے نسبی اور نسلی تعصب کو ختم کریں گے، اور اس بات پہ یقین رکھیں گے کہ جو بھی مظلوم ہوگا ہم اس کا ساتھ دیں گے، چاہے وہ ہمارے خاندان کا ہو یا ہمارے خاندان کا نہ ہو، ہر مظلوم کی حمایت کریں گے اور ہر ظالم سے بغاوت کریں گے۔ گویا یہ معاہدہ اتنا خوبصورت معاہدہ تھا کہ جس کی وجہ سے عربوں کی ساری جنگیں ختم ہو جاتی۔
کیونکہ جنگ جدال اور لڑائی جھگڑا ہوتا ہی اس وقت ہے جب انسان کے اندر تعصب ہو، ضد ہو، عناد ہو، وہ یہ سمجھے کہ بس میں جو کہہ رہا ہوں نا یہی حق ہے، باقی سب غلط ہے، اور پھر اپنا کوئی خاندان کا، اپنی برادری کا، اپنی پارٹی کا، اپنے تعلق والوں کا کوئی بندہ زیادتی کر دے، ظالم بن جائے، تو وہ کہتا ہے جی نہیں یہ ہمارا اپنا ہے اس لیے اس کی زیادتی پہ پردہ ڈال دیں، اور کوئی دوسرا کرے تو پھر کہتا ہے کہ جناب یہ چونکہ فلاں سے ہے لہٰذا اس کو اچھالو، اس کو جو ہے نا وہ پھانسی پہ چڑھاؤ، اس کو سزا دو، اس کو جو کرنا ہے کرو، کیونکہ اس کا ہمارے خاندان سے یا ہمارے گروپ سے یا ہماری پارٹی سے یا ہمارے تعلق والوں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ تو عربوں کے اندر یہ تعصب بہت تھا، حد سے زیادہ تھا ان کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعصب کو، اس عصبیت کو کھرچ کھرچ کر نکالا، اور آپ نے فرمایا کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی بڑے خاندان والے کو کسی چھوٹے خاندان والے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو یہ عصبیت کے جتنے نعرے تھے، خاندانی عصبیت، علاقائی عصبیت، قومی عصبیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سارے نعروں کو مٹا دیا۔ میرے محترم دوستو، آج بدقسمتی سے بر صغیر پاک و ہند میں جب سے انگریز نے ناپاک قدم رکھا، اس نے ہمیں تقسیم در تقسیم کر دیا۔ کس طرح مسلمانوں کو یہ پاکستانی ہے، یہ ہندوستانی ہے، یہ بنگالی ہے، یہ افغانی ہے، کتنی تقسیمیں کر دی۔ پھر پاکستان کے اندر کتنی علاقائی تقسیمیں کر دی، یہ پنجابی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ سرائکی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ پھر مذہبی کتنی تقسیمیں کر دی، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ بریلوی ہے۔ یہ ساری چیزیں میرے عزیز دوستو انگریز کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ ہم تو وہ ہیں کہ ہمارا اللہ بھی ایک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی وہ بھی ایک، ہمارا کعبہ بھی ایک، ہمارا قبلہ بھی ایک، ہمارا وطن پاکستان بھی ایک۔ اللہ ہمیں ایک قوم اور ایک امت بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو چونکہ یہ معاہدہ حلف الفضول ایسا معاہدہ تھا جو تعصب کی جڑ کاٹتا تھا، عصبیت کو ختم کرتا تھا، اس میں طے تھا کہ جو بھی ظالم ہوگا ہم اس کا گریبان پکڑیں گے، اور جو بھی مظلوم ہوگا ہم اس کی حمایت کریں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ معاہدہ مجھے اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ مجھے یہ معاہدہ پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دو شعبے خاص طور پر آئے۔ ایک شعبہ یہ کہ آپ نے مزدوری کی ہے، بکریاں چرائی ہیں۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک دفعہ ہم جنگل میں پیلو، ایک پھل کا نام ہے پیلو، فرماتے ہم وہ پیلو اکٹھے کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی دیکھنا کالے کالے اکٹھے کرنا وہ میٹھے ہوتے، کالے کالے اکٹھے کرنا وہ میٹھے ہوتے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے حیران ہو کے کہا اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی اس بات کو جانتے، آپ بھی اس بات کو جانتے، یعنی یہ تو پتہ ہوتا ہے جو باہر جنگلوں میں پھرے، بکریاں چرائے، وہ جائے پہاڑوں پہ جائے، اس کو پتہ ہوگا، تو آپ بھی اس بات کو جانتے؟
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے چند قیراط مزدوری پر مکے والوں کی بکریاں چرائی، مزدوری کی ہے میں نے، چند قیراط مزدوری پر مکے والوں کی میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ کون سا پیلو میٹھا ہوگا اور کون سا میٹھا نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بکریاں چرائی، اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی بکریاں چرائی، اور میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے بکریاں چرائی، گلہ بانی کی ہے۔ علماء نے اس میں یہ نقطہ بھی لکھا ہے انبیاء علیہ السلام سے بکریاں ہی کیوں چرائی جاتی تھی، تو اس میں علماء نے ایک نقطہ یہ لکھا ہے کہ بکریاں چرانے والے کو بڑا حوصلہ کرنا پڑتا ہے۔ اونٹ چرانا، بڑے جانور چرانا یہ آسان ہے، اس لیے آسان ہے کہ اول تو وہ جانور کہیں دائیں بائیں جاتے نہیں، اور اگر کہیں جائیں اور انسان کو غصہ آئے تو بڑے جانوروں پہ چرواہا غصہ بھی نکال لیتا ہے، لیکن بکری ایک ایسا جانور ہے اول تو یہ دائیں بائیں بہت پھرتی، کبھی ادھر نکل گئی کبھی ادھر نکل گئی، پھر غصہ آئے تو بندہ اس کو مار بھی نہیں سکتا ہے، مارا تو کہیں مار ہی نہ جائے۔ تو اس کے چرانے سے ذمہ داری بھی پیدا ہوتی ہے، حوصلہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنے نبیوں کی تربیت اس طرح کرتے تھے کہ آپ نے امت کا نگہبان بننا ہے، خیال رکھنا آپ کی امت کہیں دائیں بائیں نہ ہو، اور اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کوئی دائیں بائیں ہو تو اس کو پکڑ کے واپس ریوڑ میں لانا ہے، اور غصہ بھی نہیں کرنا، کہ غصہ کرو گے تو امت ہی بھاگ جائے گا، اس لیے دونوں چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبیوں کو علیہم السلام اس لیے آپ سے بکریاں چروائی جاتی ہیں۔ دوسرا کام آپ نے کیا تجارت کا، اور تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان کے سچے، بات کے پکے، اور انتہائی دیانتدار اور امین، حتیٰ کہ آپ کے دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ ابو داؤد شریف میں موجود ہے ایک صاحب عبداللہ ابن ابی الحمصہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبوت سے پہلے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملہ کیا، میرے پاس اس وقت پیسے نہیں تھے، تو کہتے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ یہیں پہ ٹھہریں، میں پیسے لے کے آتا ہوں۔ فرماتے کہ میں گیا اور میں بھول گیا، 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا کہ اوہو میں نے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ یہیں ٹھہریں، میں پیسے لے کے آتا ہوں۔ کہتے میں 3 دن کے بعد جب پیسے لے کے پہنچا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ میرا انتظار کر رہے تھے، اور آپ نے مجھے کوئی گلا شکوہ برا بھلا نہیں کہا، بس اتنا کہا کہ بھائی تو نے تو مجھے تھکا دیا، تو نے تو مجھے تھکا دیا۔ اتنے بات کے پکے تھے کہ بندہ مجھے کہہ کے گیا ہے کہ یہیں ٹھہریں، میں پیسے لے کے آتا ہوں۔ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ میرے عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی معاملات کی صداقت، دیانت اور امانت تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ آپ کی صداقت، دیانت، امانت کے کچھ اور واقعات بھی ہیں جو اسلام سے پہلے، بعثت سے بھی پہلے کے ہیں، اس کا تذکرہ انشاءاللہ میں اگلی فرصت میں کروں گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اپنے محبوب کی سیرت طیبہ ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ سننے کی، اپنانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سنت ادا فرمائے۔